الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اشتكى المؤمن اخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد، کہ جب مومن کو کوئی بیماری یا شکایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی۔ یہ روایت جو ہے بخاری نے ادب المفرد میں بیان کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے ہر مومن کے لیے، کیونکہ غالباً آدمی بیماری یا دکھ درد سے یا رنج و غم سے خالی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو لاحق ہوتا رہتا ہے۔ بیماریاں ہیں، درد و تکلیف ہے، بدنی ہو یا قلبی ہو، ان سب سے کیا ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جو گناہ واقع ہو جاتے ہیں وہ سب اس سے مٹتے ہیں، اور بظاہر حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سارے ہی گناہ داخل ہیں، لیکن جمہور نے انہیں صغائر چھوٹے گناہوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ مجتنبۃ الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو مطلق جو وارد ہیں تکفیر سیئات کے سلسلے میں اس کو اس مقید پر محمول کیا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس حدیث کا معنی اپنے ظاہر کے مطابق عمومیت کا ہو کہ جتنی بھی چیزیں مذکور ہیں وہ سب گناہوں کے کفارہ کی اہلیت رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ جس گناہ کو چاہے مٹا دے، اور کثرت تکفیر جو ہے ہو جائے، اور کثرت تکفیر اور اس کی قلت جو ہے وہ بیماری کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ بیماری شدید ہوگی اتنی ہی زیادہ کیا ہے تکفیر ہوگی، گناہوں کی کو مٹایا جائے گا۔ پھر جو ہے گناہوں کے کو مٹانے سے مراد اس کا جو ہے اس کی پردہ پوشی کرنا ہے، یا اس پر مرتب ہونے والے اثر کو جو سزا کی استحقاق کی صورت میں ہوتا ہے مٹا دینا ہے۔ تو بیماری مومن کیا ہے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ہے بیماری کے متعلق ایک الگ نقطۂ نظر رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ نے جو ہے یہ دیکھا کہ بخار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں، تو بخار ہونے سے بہت خوش ہوتے تھے، وہ اس لیے کہ بخار جو ہے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور ایک ایک رگ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے کہتے تھے کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تمہیں کبھی بخار ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ کبھی جو ہے کوئی سر درد ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو جب وہ جانے لگا پلٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جہنمی دیکھنا ہو دیکھ لے، یہ جہنمی جو ہے جا رہا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کبھی کوئی بیمار، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی کوئی بیماری نہیں لائی ہوئی اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے اپنے آپ کو خطرے میں سمجھیں۔ یہ جو ہے یہ جو دنیا میں اتنی عافیت دی گئی ہے یہ بھی اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے گناہوں پر، جب پکڑے گا تو بہت سخت پکڑ ہو جائے گی، اس لیے بہت خوشی نہیں مناتی اس پر جو ہے۔ اور مرد جو ہے تیسری پوزیشن جو ہے مرد کی بیماری کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے انسان کے درجات کو، بندے کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ یقول اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر اوسطہ منہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں سے آزماتا ہوں اور وہ صبر کر لیتا ہے تو ان دونوں کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ یعنی اگر کسی کی آنکھ چلی گئی اور اس نے صبر کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، الحمدللہ چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو جو ہے اتنا بڑا اجر دے گا کہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عوتی فشکر وابتلی فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر
اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جس کو عطا کیا گیا تو اس نے شکر کیا گیا، یعنی خوشحالی ملی، برکت ملی، مال ملا، صحت ملی تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر آزمائش ہوئی تو صبر کرتا ہے، چاہے جس طرح کی آزمائش ہو اس میں صبر کرتا ہے، اور اگر ظلم کر لیا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کی سند حسن درجے کی ہے، طبرانی نے اس کو بسند حسن روایت کیا ہے، اور فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرماتے ہیں کہ المبتون شہید والمطعون شہید، جو آدمی پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، اور جو آدمی طاعون کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یرید اللہ بخیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ مصیبت یا بیماریاں کیا ہیں، اس کو برا مت سمجھو، اور اس کے لیے جو ہے بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار کر دیتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے، اس کا درجہ بڑھ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا کہ اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کہ اس کا درجہ بڑھا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا فلاں مقام ہے، درجہ ہے، تو وہ درجہ کیسے بڑھتا؟ ایسی آزمائشوں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے، اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اس کے لیے بندے مومن کے لیے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر قائم ہے، اس کے لیے جو ہے یہ سب کیا ہے، نعمت ہے۔ تو ان احادیث کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بیماری اللہ کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے، اور خیر ہے جو اللہ نے بندے کے لیے چاہا ہے، اور اس کے ذریعہ بندہ اللہ کے ہاں درجہ حاصل کرتا ہے، اور کبھی اسے شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، کبھی امن و ہدایت ملتے ہیں، اور بلکہ کبھی کبھی کیا ہے وہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی درد یا بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے مولا اور مالک نے ان کو اس لیے اس میں مبتلا کیا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تمہارا امتحان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تمہارے صبر کو آزمایا جائے، اور مقصد یہ ہے کہ تمہارے اجر میں اضافہ کر دیا جائے۔ تمہارا امتحان اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں، تو صبر کرو اور اجر کی امید رکھو۔ آخر صبر کیوں نہیں کرتے اور اجر کی امید کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے حدیث میں آیا ہے تو ان کان احدہم لیفرح بالبلاء کما یفرح احدکم بالرخاء۔ پچھلے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بلاؤں پر اتنے خوش ہوتے ہیں، جتنا تم نعمتوں اور خوشحالیوں پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے بلاؤں پہ خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلائیں کیا ہے، میرے لیے بہت مفید ہیں اور فائدہ مند ہیں، اس سے جو ہے بہت بڑا درجہ اور مقام مجھے حاصل ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور بیماری سے کبھی جزا فضا گھبراہٹ کا مظاہرہ جو ہے کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک بار ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی تو انہوں نے کہا کہ الحمہ لا بارک اللہ فیہا، بخار کو اللہ تعالیٰ برکت نہ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسب الحمہ، بخار کو برا بھلا مت کہو۔ جانتی ہو بخار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مومن کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے بخار کو برا بھلا مت کہو۔ جو ہے ایسے کوئی بھی بیماری کو کیا ہے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ علاج کرنے کی اجازت ہے، اور بسا اوقات علاج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس پہ گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔